السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بیت الحکمت آج ایک خیالی جگہ لگتی ہے۔ اب اس قدیم لائبریری کی کوئی نشانیاں باقی نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی اس عظیم لائبریری کو 13ویں صدی میں تباہ کر دیا گیا تھا، اس لیے اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ بغداد میں اس کا اصل مقام کہاں تھا اور یہ کیسی دکھائی دیتی تھی۔ لیکن یہ لائبریری مسلمانوں کے سنہری دور میں علم و دانش کا گہوارہ تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ریاضی کے انقلابی تصورات نے جنم لیا، جن میں کامن زیرو یا صفر کا ہندسہ اور ہمارے جدید دور کے عربی اعداد جیسی دریافتیں شامل ہیں۔ یہ 8ویں صدی میں اس وقت کے مسلمان خلیفہ ہارون رشید کی ذاتی لائبریری کے طور پر قائم کی گئی تھی، تاہم 30 سال بعد اسے ایک عوامی اکیڈمی بنا دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بیت الحکمت نامی اس اکیڈمی نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اپنی جانب متوجہ اور بغداد جانے پر راغب کیا تھا۔ یہ سائنسدان اور علم دوست افراد بغداد شہر کے متحرک دانشورانہ تجسس اور آزادی اظہار کی وجہ سے وہاں گئے۔ اس زمانے میں مسلمان، یہودی اور مسیحی دانشوروں سبھی کو وہاں تعلیم اور تحقیق کی اجازت تھی۔ کتابوں کی تعداد کے لحاظ سے بیت الحکمت کا موازنہ آج لندن کی برٹش لائبریری سے کیا جا سکتا ہے۔ بیت الحکمت اپنے زمانے میں دنیا کا ایک ایسا ادارہ بن گیا تھا جس کا سائنس کی مختلف شاخوں اور سماجی علوم کی تعلیم میں کوئی ہمسر نہیں تھا۔ وہاں ریاضی، فلکیات، طب، کیمسٹری، ارضیات، فلسفہ، ادب اور آرٹس کے علاوہ کیمیا گری اور علم نجوم جیسے مشکوک مضامین بھی میسر تھے۔ اس عظیم تاریخی ادارے کو سمجھنے کے لیے ایک تصوراتی دنیا کا سہارا لینا پڑے گا، لیکن ایک حقیقت مسلمہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ادارے نے ایک ایسی تہذیبی احیاء کا آغاز کیا جس نے ریاضی کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بیت الحکمت کو سن 1258 میں منگولوں کے حملے کے دوران تباہ کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں اور قلمی نسخے پھینکے گئے کہ دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ تاہم اس اکیڈمی میں ہونے والے علمی کام اور دریافتوں نے ریاضی کی ایک ایسی موثر اور تجریدی زبان متعارف کر دی جسے بعد میں اسلامی سلطنت، یورپ اور بالآخر پوری دنیا نے اپنا لیا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف سرے کے پروفیسر جم الخلیلی کہتے ہیں، ہمارے لیے یہ مکمل تفصیلات اہم نہیں ہیں کہ بیت الحکمت کہاں اور کب قائم کیا گیا تھا۔ اس سے بہت زیادہ دلچسپ خود وہاں کی سائنسی نظریات کی تاریخ ہے اور یہ کہ اس کے نتیجے میں وہ کیسے پروان چڑھے۔ بیت الحکمت کے ریاضی کے عظیم ورثے کو ڈھونڈنے کے لیے وقت میں سفر کر کے وہیں جانا پڑے گا۔ اٹلی کے نشاط الثانیہ کے ختم ہونے تک یورپ میں کئی سو برس ایک شخص کا نام ریاضی سے جڑا ہوا تھا اور وہ تھے لیونارڈو ڈا پیسا، جو بعد میں فیبوناچی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اٹلی کے یہ ماہر ریاضی پیسا شہر میں سن 1170 میں پیدا ہوئے۔ فیبوناچی جب 20 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے مشرق وسطی کا سفر کیا۔ وہ ان نظریات سے محصور تھے جو انڈیا سے براستہ ایران ان تک پہنچے تھے۔ فیبوناچی نے اٹلی واپس پہنچنے کے بعد اپنی کتاب لائبر اباچی شائع کی، جو ہندو عربی اعداد کے نظام پر مغربی دنیا میں چھپنے والی اولین کتابوں میں شامل ہے۔ جب کتاب لائبر اباچی سن 1202 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی تو ہندو عربی اعداد صرف چند دانشوروں تک محدود تھے اور یورپی قبائلی اور دانشور اس وقت بھی رومن اعداد ہی استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ضرب اور تقسیم ایک بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ فیبوناچی کی کتاب میں اعداد کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں منافع کی شرح، رقم کے استعمال، وزن کے مختلف یونٹوں میں تبدیل کرنا، بارٹر کے نظام اور سود کے حساب کتاب میں کیسے استعمال کیا جائے۔ فیبوناچی نے اپنی کتاب کے پہلے چیپٹر میں لکھا، جو لوگ حساب کتاب کا فن جاننا چاہتے ہیں، اس کی گہرائی اور جہتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو انہیں ہاتھ سے اعداد کا حساب کرنا ضرور آنا چاہیے۔ ان 9 اعداد اور صفر کے اشارے کی مدد سے کوئی بھی نمبر لکھا جا سکتا ہے۔ اچانک ریاضی ایک قابل استعمال صورت میں سب کے لیے موجود تھی،
تاہم فیبوناچی کا یہ کام ایک ریاضی دان کی حیثیت سے صرف ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا ہی نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کام کو سمجھتے تھے جو مسلمان سائنسدان کئی صدیوں سے کر رہے تھے، جن میں ان کے حساب کتاب کے فارمولے، اشاریہ لگانے کا نظام اور ان کی الجبرا شامل تھا۔ حقیقت میں فیبوناچی کی کتاب لائبر اباچی میں 9ویں صدی کے عظیم مسلمان ریاضی دان الخوارزمی کے الگورتھمر سے بھرپور استفادہ حاصل کیا گیا۔ الخوارزمی نے پہلی مرتبہ کوارڈیٹک ایکویشنز کے حل کرنے کا ایک باقاعدہ طریقہ پیش کیا، یعنی ایک ایسا فارمولہ جو صرف ایک تبدیل پذیر شے کی 2 درجی مساوات کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس شعبے میں اپنی دریافتوں کی وجہ سے الخوارزمی کو بابائے الجبرا کہا جاتا ہے۔ ریاضی کے اس شعبے کا نام الجبرا بھی الخوارزمی نے ہی رکھا تھا۔ عربی کے اس لفظ کے معنی ہے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑنا۔ سن 821 میں الخوارزمی کو بیت الحکمت میں ماہر فلکیات اور چیف لائبریرین مقرر کیا گیا۔ جم الخلیلی کا کہنا ہے الخوارزمی نے اپنے مقالے میں مسلمانوں کو اشاریہ کے عدد کا نظام متعارف کروایا اور لیونارڈو ڈا پیسا سمیت دوسرے دانشوروں نے اسے یورپ میں پھیلایا۔ جدید ریاضی پر فیبوناچی کے انقلابی اثر کا سہرا بڑی حد تک الخوارزمی کے سر جاتا ہے۔ ان دونوں شخصیات کے درمیان تقریباً 4 صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن یہ دونوں ایک قدیم لائبریری کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ قرون وسطی کے زمانہ کا سب سے مشہور ماہر ریاضی ایک دوسرے بڑے مفکر کے کندھوں پر کھڑا ہے، ایک ایسا مفکر جس نے اپنا بے مثال علمی کام اسلام کے سنہرے دور میں قائم کیے جانے والے ایک عظیم ادارے میں کیا۔ شاید بیت الحکمت کے بارے میں بہت کم معلومات ہونے کی وجہ سے مورخین کبھی کبھی اس کے بارے میں کچھ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں اور اسے ایک دیو مالائی درجہ دیتے ہیں۔ یہ سب اس قلیل تاریخی ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا جو بیت الحکمت سے متعلق ہمارے پاس ہے۔ جم خلیلی کا کہنا ہے کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ بیت الحکمت بالکل بھی اتنا عظیم ادارہ نہیں تھا جتنا بعض لوگوں کی نظر میں ہے، لیکن اس ادارے کا الخوارزمی جیسے مفکروں سے تعلق، ریاضی، فلکیات اور جغرافیہ میں الخوارزمی کے کام سے تعلق میرے لیے کافی ثبوت ہے۔ بیت الحکمت صرف ترجمہ کی گئی کتابوں کی ایک لائبریری نہیں بلکہ علم و تحقیق کا ایک تقریباً مکمل ادارہ تھا۔